صدر کا معنی ہوتا ہے دروازہ. شاہ عبدالعزیز صاحب نے بڑی پیاری بات رکھی ہے. فرمایا سینے کو دروازہ سینے کو صدر کہتے ہیں، دروازہ، اور اس کے اندر جو بادشاہ ہے وہ ہے قلب. قلب کی وسعت جو ہے وہ صدر کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرے کے مقابلے میں دریا. قلب جو ہے، دل جو ہے وہ دریا کی پوزیشن رکھتا ہے، سمندر کی، اور صدر جو ہے وہ قطرے کی پوزیشن رکھتا ہے. تو جب صدر کشادہ ہوگا تو پیچھے دریا بھی کشادہ اور ہو جائے گی اس کی مناسب. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا الم نشرح لک قلبک، فرمایا الم نشرح لک صدرک. تو یہ ہمارے بزرگوں کی وہ تعبیر ہے. پھر اس میں تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی. حضور نے پھر ابی بن کعب کو قریب کیا، فرمایا کہ سنو یہ بات، میں نے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست کی تھی قرات کے لیے. پھر اس میں مجھے رب کریم نے فرمایا کہ حبیب 3 جو لہجے ہیں اس کی اجازت. تو میں نے کہا یا اللہ حوّن علی امتی، میری امت کے لیے اور آسانی کر مسلم شہید. تو رب کریم نے شاہ فرمایا اپنے فضل سے 5. تو میں نے پھر کہا یا اللہ میری امت کے لیے اور آسانی کر. تو فرمایا 7. فرمایا 3 جو لہجے آ گئے جو قرآن کے تھے، وہ بوڑھوں کی والی جو بات چل رہی نا، ان کے لیے جو حضور نے دعا کی شروع میں نے کہا تھا. تو 3 پھر حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب 3 ہوا تو رب کریم نے جو اپنے کرم سے پھر فرمایا حبیب 3 تو آپ نے اپنی جانب سے کیے تھے، لیکن ہم اپنی جانب سے 3 کے آپشن کو دوبارہ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ 3 جو تھے وہ تو یوز ہو گئے، لیکن ہم اس کو دوبارہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں اور آپ 3 میں مانگیے. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ حضور پھر 3 آپ کو جب رب نے دوبارہ اجازت دی تو آپ نے کیا مانگا؟ فرما پہلی دفعہ میں یہ مانگا اللہم اغفر لامتی. فرما دوسری دفعہ کیا مانگا؟ فرما اللہم اغفر لامتی. فرما تیسری دفعہ کیا مانگا؟ فرما فتأخر الثلاثة إلى يوم يرغب إلى الخلق حتى إبراہیم. فرما تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے چھوڑ دیا ہے جس دن ساری خدائی امڑ کر میرے قدموں میں آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی آئے. یہ بڑی مبارک حدیث ہے، اس پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ حدیث کو صرف مستدل بنایا تھا اس لیے تاکہ قرات کی بحث یہاں پر واضح ہو جائے کہ قرآن کریم یعنی لہجہ جو ہے وہ قریش کا ہے. یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ طے در طے ہم پڑھ رہے تھے حضور کے منصب 3 ہیں، یتلو علیہم آیاتی. تو اس کو میں کھولتے ہوئے وہاں تک گیا تھا. یعنی یتلو علیہم آیاتی کا ایک سادہ معنی کیا ہے حضور کے منصب میں سے کہ جو قرآن اترا ہے اب سارے کے سارے قبائل عربی ہے، لیکن اس کا پروناؤنس کیا ہوگا؟ تو یتلو علیہم آیاتی کا تعلق پروناؤنس سے، اس کا لہجہ آپ کیا استعمال کریں. پھر فرمایا وہ زکیہم، اس میں جو اخلاق اور باطنی رضائل کو دور کرنے کے جو نسخے و ذکر کے ہیں، جو آداب ہیں، اس کے ذریعے آپ تزکیہ کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ایک ذمہ داری کی 2 جہتیں آگے آ رہی ہیں. ایک تو قرآن کی تعلیم دیں گے اور حکمت دیں گے. تو یہاں پر ذرا توجہ کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. واو عاطفہ آیا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں نحو میں شرح جامی تک کہ واو عاطفہ جو ہے وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے حکم میں، لیکن ذات میں فرق کرتا ہے. جاء زید و امر، مجیت دونوں کے لیے ثابت ہو رہی ہے لیکن دونوں کی ذات ایک نہیں ہے. عطف کے اندر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ تو عطف معطوف علیہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ذات کا فرق ہوتا ہے، لیکن حکم جو پیچھے فعل کا آ رہا ہے وہ دونوں پر ایک کے ساتھ وارد ہوگا. تو مجیت آنا زید پر جس طرح ہے اس طرح امر پر بھی ہے، لیکن واو عاطفہ نے ذات میں فرق کر دیا ہے. ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں، ڈیٹیل تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، فاضل ہیں، مزید گہرائی کے ساتھ ایک سطحی بات بدی بات میں کر رہا ہوں تاکہ آگے. تو فرما ہوا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو اب تعلیم اور حکمت کی بات کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ بعثت کے حکم کے اندر یہ دونوں داخل ہیں، لیکن دونوں کی حیثیت الگ ہے، حیثیت واو عاطفہ الگ کر رہی ہے. تو فرمایا تعلیم جو ہے وہ حکمت سے الگ ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے وہ حکمت تعلیم پر تھوڑا زائد ہے. ایک جملہ ذرا سمجھیے اس کو، زائد ہے، اصطلاحی باتوں میں زائد ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم تو کتاب کی ہو گئی، تلاوت ہو گئی، یہ حکمت جو زائد ہے وہ کہاں پر ہے؟ اب منکر حدیث یہی کہتا ہے کہ احادیث قرآن پر زائد ہے، تو ہم نے کہا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ تعلیم پر زائد ہے. وہ زائد کہاں پر ہے؟ جو زائد چیز تھی وہ کہاں پر ہے؟ وہی حدیث ہے. حدیث پر کئی دلائل ہیں، اس میں زیادہ اچھی علمی ہے جس میں آپ کو بھی ذوق آئے
تو میں نے صرف اس میں سے یہ ایک انتخاب کیا۔ سورہ نحل کے اندر اگر آپ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حبیب ہم نے قرآن آپ پر اتارا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کی لوگوں کے لیے تبیین کریں، یعنی تبیین کریں یعنی تفسیر کریں اور اس کی تعبیر کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی جو تعبیر تھی رسول اللہ نے کی، قرآن کا حکم ہے، انہوں نے قرآن کا حکم ہے تو کی، تو ہم نے کہا یہ تو مضمون سامنے موجود تھا، محکم آیات جو سمجھ نہ آئی تھی، وہ جو منصب دیا گیا کہ لوگوں کے اس کی تبیین کریں، تو صحابہ کرام کے سامنے حضور نے ان آیات کی تفسیر بیان کی، وہ تفسیر کہاں نہیں۔ اب جو حضور قرآن کے اوپر جو تقریر کر رہے ہیں یا ان آیات کی جو تعبیر اور تبیین کر رہے ہیں، وہ قرآن کے متن پر ایک زائد ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لی، تو وہ کیا تھی؟ وہ یہی ہے جو صحابہ کے واسطے سے آپ تک پہنچی وہ حدیث ہے۔ تو دو جملے کے لیے سادگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 194 ہجری 194 میں آپ کی ولادت ہے اور 256 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ کا وہ وقت ہے کہ علم کے بڑے بڑے مراکز رہے، اس وقت اسلامی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے تلامذہ منتشر ہوئے ہیں، یعنی کوئی جنگ کے سلسلے میں تلامذہ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج کو یہ کہ واٹس ایپ پر آپ نے کوئی چیز ڈالی فیس بک پر تو ساری دنیا کو پتہ چلے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے پھیلا؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور سید عالم کے تلامذہ شاگرد صحابہ کچھ مکہ میں تھے، کچھ مدینے میں تھے، ایک تو اس کا بڑا مرکز جس طرح حج کا کبھی آپ ذکر کرتے ہیں، تقریب اکثر کہتے ہیں حج جو ہے وہ نشر دین کا، نشر علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ حج میں آ رہے ہیں اور سارے مسلمان دین سے آ رہے ہیں، وہ حضور سے صحابہ کرام سے حضور کی حدیثیں لے رہے ہیں، پھر وہ وہاں سے چلے جا رہے ہیں، تو یہ حدیثیں پھر عام ہو رہی، پھر وہ اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے ہیں، پھر جنگوں کا سلسلہ آیا ہے، پھر جنگوں کے سلسلے کے اندر جناب جو ہے کہ وہ امام بخاری کا جو دور تھا یہ فتوحات کا دور تھا، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کو مرتب کرنے کے اندر بہت زیادہ تگ و دو کی ہے اور بہت محنت کی، یہاں تک کہ 16 سال جس طرح آپ پڑھتے ہیں 16 سال آپ کو صحیح بخاری شریف میں لگے، جس میں 2 لاکھ حدیث کی تبییض آپ نے کی ہے، خلاصہ کیا ہے، اور غیر مکمل 4 ساڑھے 4 ہزار حدیثیں آپ نے جمع کی ہیں اس میں، اور یہ آپ نے گویا کہ 16 سال کا عرصہ یہاں پر آپ کو لگا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان احادیث کو اکٹھا کرنے کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں حدیث الساری جو فتح الباری کا مقدمہ ہے وہ آپ ضرور دیکھیے، اس میں تفصیل کے ساتھ ساری مبحث علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح حدیث فتح الباری کا جو مقدمہ حدیث الساری اس میں ساری بحث کی گئی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 سال لگا کر اس کتاب کو مرتب کیا اور آپ کے 90,000 شاگرد تھے، آپ کے 90,000 حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ جو مبارک کتاب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب کی ہے، تو یہ 90,000 شاگرد میں سے حضرت امام فربری، حضرت امام محمد بن یوسف فربری جو آپ کے راوی، آپ کے شاگرد ہیں، ان کی سند سے جو نسخے ہمارے درمیان بر صغیر کے اندر آتے ہیں، تو ہماری سند ان کے ساتھ جا کر جڑتی ہے سند حدیث کے اندر، اور پھر ہم امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ محمد بن یوسف فربری کے علاقے کے تھے، تو ہمارے پاس بر صغیر کے اندر جو زیادہ نسخے ہیں، بلکہ ہمارے تمام ہی یوں سمجھ لیجیے جو مکتب ہیں جو بخاری شریف کو پڑھتے ہیں، تو ہماری یہ سند امام بخاری رحمہ اللہ سے چلتی ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد حضرت محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی نسبت سے ہماری سند جا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام آپ نے کہا الجامع الصحیح المستند المختصر من امورہ و ایامہ و سننہ علیہ السلام، یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ بخارا آپ کے ملک کی طرف منسوب تھا، اور یہ لیکن اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المستند المختصر من اموری صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایامی، اور یہ کتاب جامع ہے۔ جامع اس معنی میں کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ شاید آپ سے بات کی ہے، لیکن وہ تسلسل ہے تو اس میں ایک دو بات۔ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں احادیث کے مصطلحات اور فن کے اندر، جس میں 8 اقسام کے مضامین کو جمع کیا گیا، 8 اقسام کے مضامین اس میں جمع کیے گئے، جیسے سیر ہے، آداب ہے، اور تفسیر ہے، عقائد ہیں، فتن ہے،
اور اس میں اشراط ہیں، اور اس میں جناب جو ہے وہ احکام ہیں اور مناقب ہیں۔ تو یہ آٹھ جو مضامین ہیں، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، الجامع الصحیح۔ اس لیے سیاستہ کے اندر ہمارے علماء شاہ عبدالعزیز صاحب نے مستند المحدثین میں، اور علامہ ابن حجر نے حدیث اس کی کتابوں کے نام جو لے رہا ہوں اس کو دماغ میں بٹھائیے۔ کتابوں کا نام ہونا ضروری ہے تاکہ ان کتابوں سے بندہ مستفیض ہوتا رہے اور اپنے اکابر کی خدمات اور وہ تمام چیزیں بندے کو پتہ چلتی رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت جو میں نے عرض کیا، یہ دو کتابیں سیاستہ کے اندر ہیں کہ جو جامع ہیں، ایک جامع ترمذی جن میں ان ابواب کا جناب جو ہے کہ وہ خیال رکھا گیا، اور ایک جو ہے وہ صحیح بخاری شریف۔ مسلم شریف کے جامع کا اعتبار کیا گیا، لیکن کتاب تفسیر مختصر ہونے کی وجہ سے اکثر علماء نے مسلم کو جامع میں شمار نہیں کیا، لیکن بخاری شریف کو جامع کے اندر آپ نے شمار فرمایا۔ تو یہ بخاری شریف کی تھوڑی سی تعبیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کل امام بخاری رحمہ اللہ پر بڑے حملے کیے جاتے ہیں، اور نہ جانے طریقے کی باتیں امام بخاری کی جاتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پھر بخاری چھوڑ دو یار، آپ ایسا کرو اصول کافی پڑھانا شروع کرو۔ صحیح بات ہے۔ جب امام بخاری کو نسبی آپ کہیں گے معذرت، اور امام بخاری کو خارجی کہیں گے آپ، تو جب امام بخاری آپ کے نزدیک نہ محدث رہے نہ خارجی رہا، ریاض باللہ، کیسے عجیب اور فتنے کے دور میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اماموں کی حفاظت، ایسی پاک نفوس ان کے حملوں سے سنی کہلا کر محفوظ نہیں رہی۔ تو یہ فتنے کا دور ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت چیزیں آپ کو سننی پڑ رہی ہے، اور اللہ مزید سنانے سے بچائے، لیکن آزمائش کے لیے آ سکتی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں کہ ان کی غلط بات کسی نیک آدمی کے لیے گالی کو سن کر اس نیک ہستی کے لیے کہیں آپ کے دل میں برائی نہ آ جائے۔ شک کا دور ہے، صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آج اگر ملحد آ کر خدا کے لیے ایک جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے تو معاذ اللہ لوگوں کے یقین کا گراف گر جاتا ہے۔ تو یہی تو ایک آزمائش ہے۔ تو اس قسم کے بدتمیزی کرنے والے، مسکنسپشن پھیلانے والے، غلط بات کرنے والے لوگ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن اس سے آپ نے جو روشنی دیکھ لی ہے تو کوئی اندھیری کی تعریف کریں تو یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ مل کر انسپائر ہو جائیں اندھیرے سے۔ روشنی کا رسوخ اس اعتماد کے ساتھ وہ کب ہوگا؟ اپنے اساتذہ سے جڑ کر، اپنی کتابوں سے، اور بالخصوص اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر۔ یہ سارے معاملات اس تقریر کو میں بہت ہی زیادہ مختصر کر رہا ہوں۔ امام بخاری کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب کو شروع کیا تو پہلا چیپٹر آپ نے کتاب الوحی کا باندھا، اور اس کی پہلی حدیث جو آپ نے لی ہے انما الاعمال بالنیات، وہ حضرت فاروق اعظم سے تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ہے حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شاگرد ہیں، علقمہ بن وقاص، اور ان سے اوپر جو ہے وہ محمد بن ابراہیم ہے۔ یہ سند جو ہے خود غریب ہے۔ بعض لوگ رفع الدین کی حدیث کو غریب کہتے ہیں۔ غریب و معنی امیر غریب والی نہیں، وہ آپ جانتے ہیں، مصطلحات آپ نے پڑھی ہے، جس میں ابتدائی طور پر روات جو ہے خبر واحد میں چل رہی ہوں۔ تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی جو پہلی حدیث ہے یہ بھی حدیث غریب ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد بن ابراہیم یا حضرت یحییٰ بن سعید کے پاس جا کر اس کے اسناد پھیل جاتی ہے، پھر جا کر وہ مشہور ہوتی ہے، ورنہ محمد بن ابراہیم سے فاروق اعظم تک سند ایک ہی چلتی ہے۔ محمد بن ابراہیم ہے، ان کے بعد جناب جو ہے کہ وہ آگے حضرت علقمہ ہے، اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم۔ یہاں پر جو ایک بات ذوق کی میں عرض کر دوں وہ یہ ہے، امام بخاری پر جھوٹا الزام۔ امام بخاری اہل بیت کے بہت بڑے عاشق تھے، آپ نے پورا باب باندھا ہے اس میں فضائل اہل بیت کا، فضائل اہل بیت کا امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا۔ اگر یہ محدثین نہیں ہوتے تو کسی کو کیا پتا تھا امام حسن مجتبیٰ کا کیا مقام ہے، سرکار مولا کائنات کا کیا مقام ہے، سرکار امام حسین پاک کا کیا مقام ہے۔ لیکن ربز کی یہ گندی فکر یہ ہے کہ جب وہ کسی سے مخالفت کرتے ہیں نا تو مخالفت کو کسی درجے میں نہیں کرتے، انتہا تک کرتے ہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی مخالفت جو ہے یہ فکر ربز ہے۔ بندہ کسی سے اختلاف رکھتا ہے، اختلاف مستحب کا ہے، تو اس پر قطعیات کا کفر کا فتویٰ کیوں لگائے؟ ان میں یہ نہیں ہوتا ہے، ان میں یہ کہ غلو، کیونکہ میں نے پہلے بات کی ایک میں نے پنچ لائن اس اعتبار سے کی ہے، اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے کہ وہ غالی ہے، یعنی غلو کرتے ہیں، شریعت کی دائرے کو تجاوز کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ لوگوں کو لانا ہے اللہ کی راہ میں، وہ لاتے ہیں اپنی طرف، اور اہل سنت اس آیت کی طرف ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف لانا ہے، رب کے راستے کی طرف لانا ہے۔ جب رب کے راستے کی طرف لانا ہے تو اس مضمون کا جتنا دائرہ شریعت نے کھینچا ہے سنی عالم اسی کے درمیان میں رہے گا، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بعد لوگ آپ نے سخت بات کر دی، آپ نے تو اتنا نرم لہجہ بیان کر دیا، آپ نے فلانے کے یوم میں یہ باتیں کیوں نہیں؟ اب جب ہے نہیں تو کہاں سے کریں؟
تو یہ تانے آپ کو، لیکن اس کا رد آپ اگر مستقیم رہے اور اپنے اکابر اور اپنی تعلیم اور اہل سنت اور اسلام کے اس نظریے پر کامل رہنا، تو یہ پانی کے بلبلے کی طرح ان کے جذبات ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 سال میں آپ نے ان کی عقلیں ٹھکانے لگا دی ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ کی استقامت ضروری ہے، آپ نے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ الجامع ہو گیا الصحیح، وہ روایات جناب جو ہے وہ سند حدیث کے اعتبار سے تام الضبط ان روات کے ساتھ ہو جس کی شرائط آپ صحیح ذاتی صحیح غیری پڑھتے ہیں۔ الجامع الصحیح ہو، المسند، مسند کا مراد یہ ہے کہ جس کی سند جناب صحیح عالم تک پہنچتی ہے۔ تعلیقات بخاری نہیں، یہ نقطہ سمجھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات جو اس کے اندر موجود ہیں اس کو ہم بخاری میں شمار نہیں کرتے کیونکہ اس کے اسناد ہی نہیں، ہم اس کو بخاری کی حدیث کہتے ہیں جو مسند ہو، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں الجامع الصحیح ہو المسند۔ تو یہ جو المسند ہے، الجامع الصحیح ہو المسند، تو یہ مسند جو ہے، تعریف جامع ہوتی ہے نا، جامع اور معنی، تو معنی کیا ہے وہ آپ ان کے کھاتے میں کوئی ڈال رہے ہیں، انہوں نے تو بیچ میں اپنے اجتہادی قانون سے قول لے کر آئے ہیں، اس کی سند آپ دوسری جگہ پر دیں۔ بخاری وہی ہے جو مسند ہے جس کی اسناد آپ نے لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہاں تک کہ ترجمۃ الباب کو بھی بخاری نہیں رکھا گیا کیونکہ اس کے اسناد کیا ہے، وہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر چیپٹر دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بات چھوٹی سی ٹیکنیکل، یعنی بدی علم ابھی شروع ہو رہا ہے، آپ عالم نہیں بنے ابھی، تو اس لیے آپ نے کورس پڑھا، اب یہ کورس پڑھا ہے، سند آپ کو ملے گی پڑھنے کی۔ یہ صرف علم کی آگے کی جو ہوا مجھے اور آپ کو لگ رہی اس کے ابتدائی مضامین ہے کہ ہمیں ایک شوق، ایک چمک، ایک وے پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ تو الجامع والصحیح ہو المسند، مستند سے مراد وہ جو سند والی روایات ہیں۔ المختصر، مختصر کیا، مطول نہیں کیا۔ مطول کیا کرتے جب یہ حدیث کی کتاب 16 سال کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ایک بات۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ من اموری یعنی احکام، وہ سننی، یہ کیوں نہیں فرمایا وہ حدیثی، یہ نہیں فرمایا۔ من امور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیثی نہیں فرمایا، وہ سننی فرمایا۔ تو یہاں سنت اور حدیث میں فرق ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہاں سنت کیوں فرمایا؟ من اموری، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایام، سنت کیوں فرمایا؟ سنت اور حدیث کیا ہے؟ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، میں اس پر 2-4 جملے ایک ہی جملہ کہوں گا۔ سنت اور حدیث میں جو مناسبت ہے جو آپ منطق میں پڑھتے ہیں وہیں سے موضوع کھل جاتا ہے، نہ اس میں نسبت تساوی کی ہے، نہ اس میں نسبت تباین کی ہے، نہ اس میں نسبت عموم خصوص مطلق کی، اس میں نسبت ہے عموم من وجہ کی، جس میں 2 افتراق اور 1 اقران ہوتا ہے۔ اب یہ 2 حیوان والی بات آپ نے پڑھی، اس تعریف کو دوبارہ تازہ کر کے پھر آئے۔ سنت اور حدیث میں نسبت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی موضوع کو کھولتے ہیں یا مباحثہ کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں کسی علم کو، تو اس کی سطح تو پتہ ہونی چاہیے۔ اس سطح کو پیدا کرنے کے لیے اہل منطق نے بڑا احسان کیا علم کے اوپر، اور انہوں نے یہ نسبتیں دے دی ہے۔ یہ نسبت میں آپ کھنگال کر کے تحقیقی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو حدیث اور سنت کے اندر کیا، نہ یہ تساوی ہیں دو طریقے سے، نہ یہ تباین ہے دونوں دوسرے خلاف، ایسا بھی نہیں، نہ عموم خصوص مطلق ہے یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عموم خصوص میں وجہ ہے۔ بس اس پر مختصر میں بات کرتا ہوں۔ اس لیے کہ سنت کا معنی یہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ دین، یعنی دین کا وہ طریقہ جس پر چلا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہر حدیث پر نہیں چلا جا سکتا، سنت پر چلا جا سکتا، کیونکہ احادیث کچھ خواص میں بھی ہیں، کچھ منسوخ بھی ہیں، لیکن اس کا ناسخ جو سنت یعنی وہ طریقہ جو باقی رہے گا۔ جس طرح کی وہ روایت ہے کہ بول شریف فرمائی آپ نے قیام میں، تو وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت تو اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جو طریقہ جو مسلمانوں میں رائج رہے اور اس کے خلاف سنت ہو۔ تو جو بول کے قائم والی روایت میں آتا ہے تو اس کو کبھی بھی بیٹھ کر وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو خلاف حدیث ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ یہ کہے کہ دونوں طرف گنجائش ہے تو میں نے کہا فضل میں گنجائش کیوں نہیں ہے؟ بڑا قیمتی بات کی میں نے اس حدیث کو عوام ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے صرف ظاہری بات کی ہے۔ تو وہ جو ہے جس طرح کے کان یبول قائمن، کان یبول قائمن، تو یہ یبول قائمن جو ہے یہ تو ایک خارجی سبب یا عذر کی بنا پر، تو کان یبول قائمن جو ہے وہ حدیث ہے، سنت نہیں،
کیونکہ سنت وہ رائج طریقہ ہوتا ہے جو معمول کے ساتھ جاری رہتا ہے. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کانا یبول قائما، اگر یہی آپ کے نزدیک سنت کا درجہ اختیار کر گیا ہے تو پھر جو دوسرے یعنی طریقے سے کریں تو جناب وہ آپ کے نزدیک یقعدو یبول یقعد، تو وہ جناب جو ہے کہ وہ اگر وہ بیٹھ کر یہ تمام معاملات کرے تو وہ کیا خلاف سنت کرے گا؟ تو کہے گا نہیں اس میں گنجائش ہے سنت میں. تو میں نے کہا اس مسئلے میں گنجائش ہے تو ہم حنفی مر گئے، تو میں کہہ کہ بھائی سمجھ میں گنجائش ہے، تو تم کہتے کہ نہیں اس کے عمل میں گنجائش ہے. تو لہٰذا یہ آپ سمجھ لیجیے، اس لیے اہل سنت طریقۃ المسلوکۃ الدین، دین کا وہ طریقہ رائے جو اس لیے ہم نے کہا تھا اہل سنت والجماعت، تاکہ وہ منسوخ چیزیں، وہ مخصوص چیزیں، وہ مؤول چیزیں، وہ حالات کے اعتبار سے محدود چیزیں وہ اس سے خود بخود خارج ہو جائیں. اور جماعت سے مراد جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو لہٰذا یہ دو ہی چیزیں دین ہے، سنت اور اس پر عمل صحابہ کا. تو لہٰذا یہ تعبیر جو ہماری ہے وہ بالکل، یہ بھی آپ ذوق لے لیجیے، اس میں بھی اہل سنت قریب نہیں بالکل اصل ہو گئے کہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا الجامع الصحیح المستند المختصر من امورہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ. تو یہ سنت پر میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کر دی. اب آ جائیے بحث کو یہاں پر آخری ملاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام بحث وہ جواب ذرا امام بخاری پر الزام کا میں دیتا ہوں، امام بخاری نے کیا، امام بخاری نے کیا. تو میں نے کہا پھر آپ یہ درس میں کیوں دو باتیں دیکھیں. ایک تو جب بھی ہوگا تو امام بخاری پر تبرہ شروع ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جہاں سے اشارے لینے وہ ملتے نہیں یا ہمدردیاں ملتی نہیں. یہ تان نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہی ماحول ہے پس منظر، یہی میں کہہ رہا ہوں. ہم جو امام بخاری رحمہ اللہ کے دفاع کے لیے بات کھل کر کے ہمارے کے سامنے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کسی سے امید ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اکابر و اسلاف ہیں اور اللہ رسول کی رضا. وہ جو اس مقام اس کتاب کا گرا کر امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے کمزور بات کر رہا ہے، آج تک تو آپ صحیح کر رہے ہیں کہ 5 سال سے آپ کو ڈرامہ لگا ہوا. میں تبرہ نہیں کر رہا، غصہ نہیں کر رہا، اس درد کو ذرا سمجھنے کی کوشش. کہتے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جبکہ امام بخاری اہل بیت پر فضائل کی حدیث لا چکے ہیں، تمام چیزیں لا چکے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ باتیں بخاری شریف کی ضرور ہیں جس کو ہم کیمرے پر نہیں بات کریں گے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ سے بات کریں گے، تاکہ جن احادیث سے روافظ حجت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس حدیث میں ٹیکنیکل بات کیا ہے یہ آپ طلباء کو سمجھنا چاہیے، ورنہ آپ سب کو بخاری اٹھا کے پھیریں گے، بخاری لا کے پیش کر دیں. جیسا وہ خارجی قرآن لا کر امام مولا علی نے فرمایا کرے تو حق کی مرید اب یہ باتیں پڑھ رہا قرآن ہے لیکن مراد وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، مراد اس کی. اور امام بخاری نے پہلی حدیث نقل کی اپنے استاد، آپ کے 90,000 سے زیادہ شاگرد ہیں اور اس سے زیادہ آپ کے استاد ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جس استاد سے لی ہے وہ حدثنا حمیدی، ان سے انما الاعمال والی حدیث لائی. اور یہ میں نے بخاری شریف کھولی بھی ہے، اور اس میں یہی حدیث انما الاعمال بالنیات والی یہ کتاب الایمان میں جا کر پھر آپ اپنے دوسرے استاد سے لاتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، تو عبداللہ ابن مسلمہ یہ آپ کے استاد ہیں امام بخاری کے، اور حضرت امام حمیدی بھی استاد. اب یہ دونوں استاد ہیں، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ امام حمیدی اور حضرت عبداللہ بن مسلمہ یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، اور دونوں سے وہی حدیث روایت ہے، وہی حضرت محمد بن ابراہیم، یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم، حضرت القمہ، فاروق اعظم اور انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ اس استاد کو پہلے کیوں نہیں لائے، امام حمیدی کو پہلے کیوں لائے؟ اس لیے کہ وہ حضور کے خاندان قریش سے. یہ امام بخاری کا عشق اہل بیت ہے، جس عظیم ہستی کو یہ تان دیتے ہیں. اور آپ نے تو پڑھا ہوا ہے علامہ آجوری کی کتاب شریعہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، آپ ذرا دیکھیے وہ موجود ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمارے دوست حضرت علامہ عاطف شریف صاحب اللہ ان کو برکت دے، اور بڑی محنت کی ان کتابوں کے اوپر، اور ایسی کتابیں وہ لے کر آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. وہ کتابیں آ بھی رہی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی اور دیگر کتابیں. تو یہ کام تو اس میں علامہ آجوری اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ رافضی کٹر سنی کو خارجی کہے. جس وقت آپ پر خارجی کا فتویٰ آ رہا ہو یا ناسبی کا فتویٰ آ رہا ہو، آپ سمجھ جاؤ آپ نہج اہل سنت پر بالکل برقرار ہیں، اور نہج اہل سنت وہ ہے کہ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الرِّجْزِ وَالْخُرُوجِ.
اب میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ختم جو کیا ہے وہ اس حدیث پر نہیں کیا، وہ تو شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اصل آپ کا باب آخری ہے، باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا یجاوز حناجرهم. یہ امام بخاری نے اصل میں یہ کتاب لکھی خارجیوں کے خلاف. دیکھیں آخری باب بھی خارجیوں کے خلاف لکھا ہے، اور اس عظیم ہستی کو اہل بیت کا گستاخ کہا جاتا ہے. خارجی کون تھے؟ جب حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مشاجرات جو شروع ہوئے، اور وہ مشاجرات جو اجتہاد کی بنا پر تھے، اور اس میں اہل سنت و جماعت یہی ہے کہ مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان قول حق وہی احق تھا. اور اس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات احیاء العلوم شریف کے اندر، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. کچھ دن پہلے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لی. یہ اسکرین شاٹ میں نے اس کا حاصل کیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور آپ نے یہ خواب دیکھا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہوں، اور مجمع لگا ہوا ہے اور خلفائے راشدین موجود ہیں. اتنے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حجرے میں تھے تو آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ حضرت مولا علی اندر آئے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اور آپ باہر آئے. آپ جو ہے وہ باہر آئے، اور آپ نے مسکراتے ہوئے لوگوں سے کہا میرے حق میں فیصلہ کر دیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ پھر آواز لگائی گئی کہ حضرت معاویہ اندر آئے. حضرت معاویہ اندر گئے، اور دروازہ حضور علیہ السلام نے اندر بلایا ان کو تنہا، اور دروازہ بند کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر نکلے تو فرمایا مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. یہی اہل سنت کا ہمیشہ سے منصب رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو. یہ واقعہ جو امام غزالی نے لکھا ہے میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ واقعہ ہمیشہ سنا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، اور انہوں نے کہا علامہ زری اس کو بیان کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو اہل سنت نے ہمیشہ جب مولا مرتضیٰ اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو وہاں پر اہل سنت کے نظریات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ہمیشہ سناتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کہ حضرت سرکار نے بند کمرے کے اندر مولا علی کو بلایا، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دروازے سے باہر جو ہے کہ وہ آئے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، اور جب سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کئی بہت دیر تک حضرت معاویہ اس کے اندر یہ میرے سامنے دیکھ رہی ہے احیاء العلوم ہے. یہ احیاء العلوم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 674. عمر بن عبدالعزیز قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جالسان عنده. میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ساتھ شیخین موجود تھے. فسلم تو میں نے حضور کے پاس آ کے سلام کیا، وجلس تو میں حضور کے پاس بیٹھ گیا. فبینما انا جالس اذا اوتی بعلی معاویہ. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے سنا مولا علی اور حضرت معاویہ آئے. فادخلا بیتا، اور وہ دونوں دروازے کے داخل ہو. اجیف علیہم الباب، اور ان پر دروازہ بند کر دیا گیا. وانا انظر، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا. فما كان بأسرع من ان اخرج علی وهو يقول قضی لی ورب الکعبہ. سبحان اللہ. حضرت مولا علی باہر آئے اور آپ نے فرمایا فیصلہ میرے حق میں ہوا. اس لیے اہل سنت کی کہتے ہیں مشاجرات کے اندر حق جانب مولا مرتضیٰ. کیا بات ہے. یہ فرمایا کہ قضی لی، میں نے اس عبارت کو اس لیے کھولا کیونکہ مسئلہ حساس ہے، وہ مطلب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. خود کی زمانے کے بعد بات قضی لی ورب الکعبہ وما كان بأسرع من ان اخرج معاویہ نصری وهو يقول غفر لی ورب الکعبہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دروازے سے باہر آیا اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے بخش دیا گیا. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری نے پہلی حدیث حضرت امام حمیدی سے دی، لیکن ان کے مدارس میں بھی جب کوئی درستار کا جلسہ ہوتا ہے تو ان کا ہر خطیب پڑھتا ہے آدھی حدیث پڑھتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. میں نے کہا نہیں حضرت سند پڑھا، سند پڑھا. اور سند کیا ہے اوپر سے جو آ رہی ہے تو اس میں یہی ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے جناب معاویہ سے سنا، سمعت معاویہ رضی اللہ عنہ
یقول، اور وہ یہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، سرکار رسول اللہ کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور قال حضور یقول، حضور یہ فرما رہے تھے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین۔ تو دو کام تو چھوڑ دیجیے، ایک تو امام بخاری کی حدیث کی کتاب پڑھانا چھوڑ دیجیے، اور کم سے کم یا تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب وہ لوگ جو مقصد طویل اور مقصد قریب کی یا مقصد قلیل کی جو بات کر رہے ہیں صحابی کی تعریف میں، تو میں نے کہی جو بخاری کی پہلی حدیث جب آپ پڑھاتے ہیں، بڑے آپ نحو صرف اور کلام کے امام ہیں، تو اس حدیث کا جو پہلا یعنی راوی جو حضور سید عالم سے بات کو بیان کر رہا ہے صحابی حضرت معاویہ ہے، تو یہ آپ کیسے چلتے ہیں یہاں پر جب ان کو آپ نے صحابیت سے باہر کرنا ہے العیاذ باللہ؟ تو یہاں تو پہلی حدیث جناب جو آپ فقہ اور علم کی تعلیم اور علماء کی قدر و شان کو بتانے کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور اسی بخاری کے اندر امام بخاری نے ان کا مناقب کے اندر ذکر معاویہ کے اعتبار سے بیان کیا، اور اسی سیاست کے اندر امام مسلم حضرت امام ترمذی نے وہاں پر مناقب معاویہ کے اعتبار سے کیا ہے۔ یہ بات ہم حضرت معاویہ کی شان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، لیکن ہماری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حضرت مولا علی کے برابر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مقام ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے مبارک کتاب اعتقاد الاحباب کے اندر نقل کیا ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین جمیع صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق۔ اب یہاں پر دیکھیے جب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب مشاجرات میں جنگ ہوئی، تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ اس وقت ریاست دو حصوں پر ہے۔ شام کی حکومت جو ہے، توجہ سے سنیے گا، شام کا جو علاقہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر نبوت، اور یہ عراق کے اس طرف کا علاقہ جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ۔ جنگ رک گئی کیونکہ حکم پر کہ اب فیصلہ کر دیا، توجہ، سلوشن اس کا نکالا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے۔ حکم حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حکم بن کر آگے آئے، ترجمان بن کر آئے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے کہ مسئلہ، اب یہ اگر مسئلہ سلجھتا ہے تو قاتل سیدنا عثمان غنی واضح ہو جاتا ہے، اور وہ خود پگڑیاں باندھ کر انہی لشکروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو وہی گروہ جو تھا جو قاتل سیدنا عثمان غنی تھا وہ خارجی تھا، اور اس نے حضرت علی کے اس فیصلے پر معاذ اللہ اعتراض کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس حکم اس سلوشن کے قائل نہیں ہیں، اور اتنے آگے بڑھے معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر مباشر بدتمیز ہس دور میں ہوتے ہیں، ان بدتمیزوں نے مولا مرتضیٰ کی تکفیر تک کر دی۔ تو یہ گروہ جو تھا وہ خارجی تھا کہ جس نے حضرت مولا علی پر اقدام کیا، آپ پر فتوے لگائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق اہل بیت ہے کہ اپنی آخری کتاب میں لا کر سب سے آخر میں جس کو ٹھوک رہے ہیں وہ خارجی۔ اس بزرگ اس بات کو یاد رکھنا، یہ تفصیلیہ تو میں نے کہا پڑھاؤ نا اصول کافی، کیوں نہیں پڑھاتے؟ نام بخاری کا لیتے، یہ بخاری ختم ہو رہی ہے، اور امام بخاری نے یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، اس پر خاتمہ نہیں ہو رہا، یہ تو شکرانہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ، تو شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا۔ اصل ان کی کتاب ختم ہو رہی ہے خوارج کے بیان میں، اور خارجی وہ تھے جو حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، اور حضرت امام بخاری نے یہ حدیث پاک یہاں پر نقل فرمائی، اور یہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ چلیے اس باب سے پہلے، اور یہ حضرت ابو سعید خدری سے بڑی تحقیق طلب حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج الناس من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے، مدینے سے جو مشرق کا جانب ہے وہ بھی ایک بحث ہے جناب، اس جانب سے بعض لوگ کہتے ہیں عراق ہے، ہم نے کہتے ہیں عراق نہیں، وہ تمہارا علاقہ ہے۔ یخرج الناس من قبل المشرق، جو لوگ خارجی نکلیں گے وہ مشرق سے نکلیں گے، وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآن، قرآن بہت پڑھیں گے، لَا يُجَاوِزُونَ تَرَاقِيَهُمْ، تراقی طریق یعنی ان کی یہ جو سینے کی ہڈی ہے جہاں یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اور گردن جہاں سے ختم ہوتی ہے تراقیق ہے، فرمایا یہاں سے بھی قرآن کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کے خلاف عمل کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ لا یعودون، اور وہ پھر لوٹ کر لا یعودون فیہ، پھر وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یا پھر جناب یہ کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا یعودون فیہ، جس طرح دوبارہ تیر لوٹ کر نہیں آتا شکار کی طرف، اس طرح وہ لوٹ کر حتی یعود السهم الی فوقہ،
یعنی وہ منافقین لوٹ کر نہیں آئیں گے کہ جس طرح کہ وہ شکار سے تیر جب نکل جاتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا. قیلا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دریافت کیا گیا، یعنی سائن تعین کرنا، ما سیماہم، حضور ان کا سمبل سائن علامت کیا ہے؟ فرما سیماہم تخلیق، ان کا سائن یہ ہے کہ وہ التخلیق التثبیت، یعنی وہ سر کو جڑ سے موڑیں گے، یعنی وہ جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں گنجا ہونا، ٹرینڈ کرنا، یعنی ان کی علامت یہ ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھیے حدیث تفصیل طلب ہے، ان تمام واقعات کو بیان کرتی ہے. اور سرکار دو عالم میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا یوم بھی چل رہا ہے. مولا مرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ آپ قاتل الخوارج ہیں، اور سرکار خود موجود ہے. سرکار دو عالم مسجد سے باہر نکلے اور آپ نے اشارہ فرمایا وہ دیکھو جو اپنی جوتوں کو گانٹ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، وہ قاتل الخوارج ہے. حضرت فاروق اعظم نے پہلے فرما حضور یہ جو سرکار نے فرمایا جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کے سائے تلے ہوگا. حضرت عمر نے کہا حضور وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. فرما حضور وہ کون ہے؟ فرما وہ جو اپنی چپل کو گانٹ رہا ہے، یعنی درست کر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جب لوٹ کر دیکھا تو مولانا مرتضیٰ شریف آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. یہی مولا نے فرمایا تھا، سرکار نے خود فرمایا میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، میرا علی تعویل قرآن پر جہاد کیا. یہ سرکار مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے سچے عاشق ہیں. حضرت سرکار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے کئی لوگ خارجیوں کے صدمے اور ان کی گستاخی، ان کی بے ادبیاں اور جو انہوں نے ظلم مولا مرتضیٰ پر کیا ہے اور ان کے بچکنڈے اور ان کی نسل قیامت تک آئے گی، لوگ کہیں اس فتنے سے غافل نہ ہو جائیں. تو امام بخاری نے سارے ابواب باندھ کر سب سے آخری حدیث پھر خوارج کی لا کر کھڑی کی ہے اور یہ بتایا کہ قیامت تک قرآن کے مضامین کو مس یوز کیا جائے گا. قرآن پڑھ کر اس کے مضمون کی طرف اترنے کی بجائے تکبر اور غرور اور اپنے فطرے کو ترویج دینے کے لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی، مارا جائے گا. فرمائیے وہی لوگ ہیں جو بے ادب تھے، لیکن جو با ادب لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ کر کسی بزرگ کے اوپر حملہ نہیں کرتے. فرمایا باب قول وندع الموازین القسط لیوم القیامت. اللہ رب العالمین کے اس قول کے استدلال کر رہے ہیں کہ موازین میزان کی جمع ہے، اس میں تعلیل ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میزان رکھا جائے گا، عدل کا میزان رکھا جائے گا قیامت کے دن، اس میں اعمال تولے جائیں گے. معتزلہ اس پر یہ بحث ضروری ہے کہ معتزلہ کو سمجھایا جائے. معتزلہ ہی آگے جا کر رافضی بنتا ہے، کیونکہ معتزلہ وہ ہے جن کو اپنے شرع عقائد کے بالکل الہیات کے باب میں پڑھا ہے. دوبارہ پڑھیں. ہم اپنی عمر کو 50 سال سے کراس کر چکے ہیں لیکن اب بھی شرع عقائد ان کتابوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ علم اصل یہ ہے کہ پختہ تکرار اور تدریب ممارست محنت اور اس کی بار پریکٹس سے ہی آپ کو جو ہے کہ وہ علم آئے گا. یہ نہیں کہ آپ نے کتاب رکھ دی اور آپ نے کہا یہ درس نظامی کی سند میرے پاس ہے. یقیناً وہ اعزاز ہے، علم آئے گا اس میں ممارست محنت کرنے سے اس میں سے ایک ایک کرن آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی. اپنے اکابر کی کتابیں، تحریرات، تشریحات، تعبیرات وہ بھی اپنے سامنے آپ رکھیے، ان کی تقریریں سامنے رکھیے، اس سے ذہن پورا بن جائے گا اور پھر مطالعہ کیجئے، پھر نئے راہیں اس نور کی برکت سے اور آپ کو نظر آتی چلی جائے گی. علم پختہ ہوگا اور اس کے فضل سے اللہ ہمیں بھی بچائے گا اور لوگوں کو بھی بچائے گا. تو معتزلہ جو ہے وہ عقلی استدلال، معتزلہ سیکولر قسم کے لوگ تھے اور ان کا یہ تھا کہ وہ کیسے اعمال کیسے تولا جائے گا، وہ تو عوارض ہیں، عوارض کو کیسے تولا جا سکتا ہے. لیکن آج دیکھیں سائنس ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ کی شوگر کو اس کا پریشر بتا رہی ہے، آپ کے بخار کا پریشر بتا رہی ہے. تو یہ بخار کیا ہے؟ یہ جو آپ کے اندر حدت ہے یہ بھی تو عوارض میں سے. اب یہ سارے ہمارے علماء نے یہ جواب شروع میں دیا قانونی کہ اللہ کے کلام کو عقل سے نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ایمان لایا جاتا ہے. جب آپ نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، آمنت باللہ فاستقم، جب تو اللہ پر ایمان لیا ہے تو اس کے سارے حکم کو مان لیں. ہمارے علماء یہ جواب اس کا کامل دیتے ہیں کہ اللہ ان اعمال کو جسم دے گا اور وہ جسم کی بنا پر اپنے وزن کو ظاہر کریں گے ترازو کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے اور یقیناً ہر شے کا جسم ہے. آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کسی کو جناب 101 بخار ہے یا 2 بخار ہے، یہ عوارض ہے، لیکن آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں اس کا وزن، اس کا اسکیل آ جاتا ہے. تو ان کو جو ہمارے علماء سمجھاتے تھے آج دیکھیں علم نے اس بات کو ثابت کر دیا. اس لیے انسان اپنے علم کے سفر میں قرآن و سنت وہ بات کرتی ہے جو انتہا ہے. ہم ابھی ڈیسٹینیشن منزل پر نہیں پہنچتے، آن دا وے. تو جو وے پر ہوتا ہے وہ انتہا کو نہیں بچا سکتا، انتہا کو وہی بتائے گا جو انتہا کو جانتا ہے اور وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اس پر شک نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر وَأَنَّ الْأَعْمَالُ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، ایک نسخے میں توزن، اعمال جو ہے انسانوں کے وہ تولے جائیں گے
وقال مجاہد القسطاس، امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں قسطاس یہ ایک بڑی نحوی بحث ہے، آپ کہہ رہے ہیں ختم بخاری بڑی آسان ہوتا ہے، فرمایا القسطاس، یہ قسطاس کیا ہے؟ فرمایا عدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ اب یہاں پر ٹیکنیکل بات سمجھیں، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، یہ کہا گیا ہے یہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے کس کا؟ مقسط کا۔ ارے کیسی بات ہو گئی؟ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا؟ مقسط کا مقسط مزید فی ہے اور قسط ثلاثی مجرد ہے، تو مزید فی ثلاثی مجرد، یہ بھی بات موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جناب یہ کیا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اس میں مصدر کی بات کی گئی ہے شے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، ایک مصدر ہے اور ایک اس میں مصدر ہوتا ہے۔ وَمَا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَاهِلُ، اور قاصد جو ہے وہ جابر الظالم کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ قاصد اس میں فاعل کے اندر لیتے ہیں اگر آپ، تو ظاہر سی بات ہے اس میں فاعل کے اندر سلب باب ہے، تو سلب باب کیا ہے؟ جب عدل سلب ہوگا تو پھر ظلم آ جائے گا، تو فرمایا الجاہل، آپ پڑھتے ہیں نا صرف میں سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، باب فاعل جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ سلب ماخذ۔ اب مزید یعنی ثلاثی مجرد کے اندر اس کا معنی اگر عدل کے تھا تو سلب ماخذ ہوا، تو سلب ماخذ کے اندر اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ اب حدیث کا آخری جملہ میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور امام بخاری دیکھیں کتنے زبردست سے لائے امام حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں بھی ایک راز موجود ہے۔ فرماتے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، شکرانہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنی زبان میں نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، کامل محدث تھے، اللہ کو شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کے محبوب کی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ حدیث لانے سے کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، اب یہ تو کلمے، بھائی کلمے پر اطلاق کلام کا ہوتا ہے، یہ ساری بحث میں ہوتی رہے گی، جیسے کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت کلمہ، تو کلمے پر کلام کا اطلاق، کلام کا کلمے پر اطلاق لغوی اور عرفی معنی میں ہوتا ہے۔ کلمتان حبیبتان، دو کلمے یعنی دو کلام ایسے، دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ رحمان کہا، رحیم کیوں نہیں کہا؟ اس بھی ایک بات ہے۔ خفیفتان علی اللسان، کیونکہ رحمان میں وسعت ہے رحیم کے معنی کے مقابلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، یہ دو وہ مبارک کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبانوں پر بہت آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں ترازو پر بہت بھاری ہوں گے، اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ورد وہ ہے جس کی اللہ عمر بھی برکت کر دیتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، اولاد بھی عطا فرماتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جس کو نہیں ملا تو اصل میں یہ پڑھنا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اس میں ثبوت اثباتی، صفات اثباتیہ سلبیہ دونوں جمع ہیں۔ آپ عقائد میں پڑھ چکے ہیں، صفات اثباتیہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین جس کا مستحق ہے، علم ہے، قدرت ہے۔ ثبوت سلبیہ یعنی صفات سلبیہ وہ باتیں جس سے اللہ کو منزہ اور پاک جاننا ہے۔ تو یہ وہ کلمہ اتنا مبارک شکرانہ ہے کہ اس میں دونوں صفات کے پہلو آ جاتے ہیں۔ سلبیہ جو ہے وہ جن کا خروج ہے، جن سے اللہ کی ذات تنزیہ منزہ ہے، وہ بھی اس میں آ گئی ہے، اور جو اس کے لیے ثبوت ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ تو لہذا الہیات کا پورا مضمون اور ذات الہ کی پوری تعریف کے اعتبار سے سرکار دو عالم نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ جوامع الکلم کا آپ نے اظہار فرمایا، فرمایا سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ عظیم۔ ایک بڑے صحابی سرکار کے پاس آئے تھے، وہ کہنے کہ میرا حافظہ تھوڑا متغیر ہو رہا ہے، مجموع زوائد میں حدیث موجود ہے۔ سرکار نے کلمات ایک صحابی کو دوسرے لفظ میں فرمائے تھے، فرمایا ہر فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کر، تو بوڑھا بھی ہو جائے گا، تیرے ہڈیوں کا درد اور دماغ کے اندر نسیان نہیں آئے گا۔ اس کو حضور نے اس طرح پڑھایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یعنی دونوں میں آگے وہ بحمدہ، دوسرے میں بھی سرکار نے وہ بحمدہ کا اضافہ کیا اور استغفار کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو ایک روحانی علاج ہے۔ آج لوگوں کو سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، یہ جملہ صرف آپ خاموشی سے پڑھتے رہیے، آپ کے دماغ کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر تحریر ہوتا چلا۔ یہ ایسا ایک ہاتھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھ۔ آخر میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات میں یہاں پر کر دوں، ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا کہ ہمارے بزرگ علماء صوفیہ جو ہیں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور بہت عظیم پیر طریقت ہیں، مانسرہ سے آپ تشریف لائے، حضرت کے آستانہ مبارکہ پر میں حاضر ہوا، اور حضرت کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مزار مقدسہ وہاں پر موجود ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب
شہزادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ بھی ہیں، تو حضرت تشریف لائے. تو ہمارے صوفیہ جو ہیں اکثر اپنے خانقاہوں میں قلب کی تزکیر اور تزکیہ اور ذکر کے لیے ایک خاص طور پر جو ہے وہ وظیفہ کراتے ہیں، جس طرح کہ حسبی ربی جل اللہ کہتے ہیں. اس میں ایک لفظ خاص طور پر اس میں جلالت لفظ اللہ، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں تمام صفات کے ساتھ. اللہ کی ایک صفت یاد کرو گے، علیم ہے، قدیر ہے، ملک ہے، یہ الگ الگ صفت. لیکن لفظ اللہ عز اسم پڑھو گے ساری صفات کے ساتھ اس کا ذکر ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو لفظ اللہ 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 اللہ، ابن تیمیہ صاحب نے اپنے فتاوی پر اس پر اشکال کیا اور کہا یہ بدعت ہے، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے یہ مفرد ہے، اور مفرد سے کبھی ذکر نہیں ہوتا. ذکر جو ہے وہ ہمیشہ جملے سے ہوتا ہے. بڑی عجیب بات کیوں ہے. خیر ایک لذت کی بات میں تو موضوع تھا، موقع محل تھا، پھر کب کرتے تو یہ بات یہاں پر سبحان اللہ کی آ گئی. تو ان سے کسی نے پوچھا پھر ذکر کیا کریں، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اور آگے چلے گئے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کی جملہ نہیں، مضاف مضاف الیہ. آپ کہہ رہے سبحان اللہ پڑھیں، اور سبحان اللہ بھی تو مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ ہے نا. اب یہ سبحان کیا ہے؟ یہ اس میں مصدر ہے، مصدر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مصدر تو تسبیح آتا ہے. اس کی بحث پڑھنی تو ملا حسن بہاری رحمہ اللہ کی منطق کا شاہکار ملا حسن، اس کے مقدمے میں 3 صفحے کے قریب یا قریب یہ بحثیں موجود ہے. لفظ سبحان پر چند سطریں ہیں، لیکن وہ کمال کی پڑھنے کی ہے. وہاں سے بندے کا علم کھلتا ہے، اور بندے کے دماغ میں جو غبات اور بے وقوفی اور کم علمی اور کمزوری ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. تو ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ کی منطق کا شاہکار جو ملا حسن کتاب ہے، تو اس میں سبحان کی بحث موجود ہے. یہ اصل میں ہے اس میں مصدر کیا ہے، یعنی اوزان مصدر نہیں لیکن معنی مصدر کا دے گا. اس میں مصدر اور مصدر میں باریک سا فرق ہے. اس میں مصدر جو ہے وہ کیفیت کو بیان کرتا ہے. تو وہ یہ کہنے کہ لفظ اللہ اللہ نہ پڑھے. ایک بڑی قیمتی بات ہے 1 منٹ کی، یہ میں علماء سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب جو ہے وہ اللہ اللہ جو ہے وہ آپ نہ پڑھیں، یہ بدعت ہے. کیوں؟ اب اللہ کا نام کہہ رہے اس میں مفرد ہے، مفرد سے ذکر نہیں ہوتا، ذکر کے لیے جملہ چاہیے. تو کیا کریں پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں. تو پھر ہمارا بھی پھر اس سے سوال ہوا کہ سبحان اللہ بھی تو جناب جو ہے وہ جملہ نہیں ہے. جملے کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا، نحو میں پڑھی ہے، ساری کتابوں میں پڑھی ہے. نحوی سے پڑھنا شروع کیا آپ نے جب، تو اس میں تو سند ہے. تو یہ بھی تو مضاف مضاف الیہ ہے. لیکن ان کے ایک دوست نے مجھے کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کے پیچھے جو ہے نا وہ متکلم ایک فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے، اسبح سبحان اللہ. میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، کہہ رہے اسبح سبحان اللہ، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، میرا اللہ ہر کمی اور نقص سے پاک ہے، تو آپ اس کو پڑھتے ہوئے دل میں یہ کہتے ہیں کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ. اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں محذوف ہے، اسبح سبحان اللہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے؟ کہنے گے ہاں. تو میں نے کہا اللہ بھی جو ہوتا ہے نا اس میں یا محذوف ہے، ادعو محذوف ہے، ادعو اللہ، ادعو اللہ، یہ نحوی میں آپ نے پڑھ لیا نا، ادعو اللہ. یا باب کا مقام حروف ندا جو ہے یہ ادعو کے ہے. تو یہاں پر اس طرح یہ مفعول بن رہا ہے، وہ بھی وہاں پر مفعول بنا ادعو اللہ، میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں. اسبح سبحان اللہ، میں اپنے رب اللہ رب العالمین، وہ ذات جو اللہ رب العالمین جس کا اس میں ذات اللہ ہے، عز اسمہ سبحان، وہ ہر نقص سے اور ہر عیب سے منزہ ہے. اسبح، میں اس کی تسبیح کر رہا ہوں سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا. یہ چند کلمات تھے جو ایسے کتاب نہیں بند کر رہا، میں نے بند کرنے کا تھوڑا سا وہ ہمارے قابل کے ایک طریقہ ہے، کیونکہ انہی نقلوں سے بخش دیے جائیں گے. ہمیں سرکار اسوۃ الفقہاء، امام الفقہاء مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ کو جب درس حدیث دیتا ہوا دیکھا تو ان کا انداز کیا تھا. اپنے استاد حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ مدفون مدینہ بقیع، ان کو جب دیکھا تو ان کا کیا تھا. علامہ اپنے دیگر بزرگوں کو جب ہم نے دیکھا تو وہ اپنے بزرگوں کو پیچھے سے بتاتے تھے. ہم ان سے پوچھتے تھے آپ نے کتاب تو اس طرح بند ہوتی ہے یا آپ نے ایسے کیسے بند کر دی؟ فرمایا اس میں ایک نیک فعال ہے، اور نیک فعال یہ کہ بندہ اس طریقے سے کتاب کو پڑھتا ہے، بند کرتا ہے تو ایک تو اس کو کتاب کی تکمیل نصیب ہو جاتی ہے، دوسرا آخری عمر تک اس کا تعلق کتاب سے رہتا ہے. الحمدللہ اس طرح
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی ہم تمام کے لیے دعا فرمائیں گے. اور مجھے اگر اللہ رب العالمین طلباء اور ہم تمام کو ان بزرگوں کی آمد کے صدقے شرح صدر عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے اکابر کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق دے. اور اکابر میں آخر جو اکابر میں جن بزرگوں کا نام بڑا ہے انہی کے صدقے بڑوں تک جاتے ہیں. ان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب امام ربانی، حضرت شیخ احمد سرہندی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہے. اور یہ جو اکابر ہمارے ہیں اللہ ان کے ساتھ توسط اور نسبت ہمیں عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے نظم پر ہمیں عطا فرمائے. علم اور علم پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سفیان ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا تھا حضور مجھے ایک لائن آج میں حدیث ہمیں پڑھی، حضور ایک ایسی نصیحت کر دیں کہ وہی کافی شافی ہو اور مجھے پھر کسی اور سے سوال کی گنجائش نہ ہو. یعنی اتنی مختصر ہو، اتنی جامع ہو، اتنی واضح ہو کہ مجھے کوئی دقت بھی نہ ہو، لمبا کلام بھی نہ ہو، اور اتنی مکمل ہو کہ آپ کے جواب پر میرے ذہن میں کوئی سوال بھی نہ آئے. ایسی کوئی نصیحت کر دیں. سرکار نے کمال معجزے سے جملہ فرمایا. حضور فرمایا ٹھیک ہے، آمنت باللہ فاستقم، اللہ پر ایمان لے آپ اور اس پر قائم رہیں.